آپ وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا مانگیے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اب آپ اس کے بعد دعا مانگیے جو مانگنا ہو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ اب آپ اردو میں اپنی زبان میں جو دعا مانگنا چاہیں مانگیے۔ اللہ ہمارے بھائی کو کینسر ہے، اللہ تو شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو حکیم ہے، اے اللہ اگر تو شفا دینا چاہے تو کون ہے جو شفا روک لے؟ اے اللہ تو ہے تو تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ تو ہے جو مردے میں سے انڈا جو ایک مردہ چیز ہے اس میں سے مرغی کا بچہ زندہ نکالتا ہے۔ اللہ تو وہ طاق و ذات ہے جو مردے سے بھی زندہ کو نکالنے پر قادر ہے۔ الہ العالمین تو آج ہمارے بھائی کو شفا دے، میرے باپ کو شفا دے، میری بیوی کو شفا دے، میرے بیٹے کو شفا دے۔ میرے بھائیوں آپ دعا مانگیے، اتنی مانگیے، گڑ گڑائیے اور روتے رہیے، لیکن دعا جب ختم کرنا ہو تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیے عربی میں۔ یہ یاد نہ ہو تو یاد کیجیے، دعا کا صحیح طریقہ ہے آپ اردو میں ساری دعائیں مانگنے کے بعد 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ دعا مانگنے کی رات ہے، یہ مانگو، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، مانگو، اور سب کچھ مانگنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو ربنا تقبل منا۔ یاد رکھنا جب دعا ختم کرنا ہو تو ان دعائیہ جملوں کو یاد کر لو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، یعنی نبی پر جو درود تم نے شروع میں پڑھا، اب جو ختم کر رہے ہو دعا مانگ کر جو ختم کر رہے ہو اس دعا کو آپ پھر درود پڑھ کر ختم کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو گرا لو۔ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ دعا مانگو وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور کسی کو اگر اتنی لمبی دعا اختتام کی ختم کی یاد نہ ہو، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، اتنی دعا یاد نہ ہو تو لاسٹ والا جملہ ہی پڑھ لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاتھ نہیں پھیرنا ہے، بس گرا لینا ہے میرے بھائیوں، ورنہ 2 جملے کی دعا ہے، سب کو یاد کرنا چاہیے، بڑی اچھی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور کہ ربنا، آئے ہمارے رب، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اب تک اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں، تقبل منا، ہماری اس دعا کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، اور درود و سلام نازل فرما اپنی سب سے بہترین مخلوق کے سردار جناب محمد رسول اللہ وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر، واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور چاہو تو وہ ذریات ہی بھی پڑھ لو، اور آپ کی تمام اولاد پر اور ذریات پر، آل و ذریات وسلم، اللہ ان پر درود بھی بھیج اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ کہہ کر آپ دعا ختم کریں۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے طریقے ہمیں معلوم ہے۔ غور کرو، کسی کی عمر 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 اور 70 سال، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ دعا کب کیسے شروع کریں اور کیسے ختم کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ جو 70 اور 60 سال کی عمر میں جنہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ نہ سیکھا ہو، وہ میرے بھائیو اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ سنتا۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ، ایسے دعا مانگی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اس کے بعد اب آپ مانگیے جو مانگنا ہو، اور پوری دعا مانگنے کے بعد، سب کچھ مانگنے کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا اور وہاں سے جلسہ کوئی تقریباً 20 کلومیٹر دوری پر اپنی 4 ویلر میں مجھے بٹھایا اور لے کر چلے۔ اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل چیکنگ بہت ہو رہی ہے، چوراہوں پر پولیس لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہے، گاڑی کے کاغذ پکے ہیں،
جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا اور جس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیے. میں نے کہا ڈرائیورنگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس گاڑی کے کاغذ ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر چیکنگ ہو گئی تو؟ کہتا کیسے مولانا ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مجھے اللہ پہ بھروسہ. میں نے کہا روکو، گاڑی روکو. بولا کیوں؟ میں اترا. میں نے کہا پیٹرول پھینک اس کا، گاڑی کا پیٹرول ڈیزل نکال، خالی کر دے اس کے ٹینک کو. بولا کیوں؟ میں نے کہا بغیر پیٹرول کے چلا، مجھے اللہ پہ بھروسہ پہنچ. منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس؟ کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو، اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں، ارے پیٹرول نہیں، ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ. مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ توکل، گاڑی پہ بیٹھیے، لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں. اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا ہیں، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں. یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. ڈرائیور لائسنس لے لو، گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے. گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو، چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں، پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں، منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں. اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے. یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ. کچھ نہیں، چلو اللہ پہ بھروسہ. میرے بھائیوں، یہ بھروسے کی اور توکل کی انتہائی بے وقوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے. ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تم باہم مشورہ کر لو، آپس میں مشورہ کر لو. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو. مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہونا ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا گھر میں اپنے چچا کو، اپنے بابا کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، محلے کے معزز لوگوں کو سب کو بٹھا لو، پہلے مشورہ کر لو. ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. کوئی بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو، جب ارادہ کر لو، یعنی مشورہ کر لو، تدبیریں کر لو، انتظامات کر لو، اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر بیٹھو، جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. توکل دیکھ رہے ہیں. پیغام آیا ہے لڑکے کا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیوی، میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا، کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں. ارے پتہ نہیں کیا، ارے اللہ پہ بھروسہ. ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا. اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے، بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے باہمی مشورہ کر لو، آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ، مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے، یہ لڑکا، سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، فتوکل علی اللہ، تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے. پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل علی اللہ، بھروسہ رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت. توکل کی یہ مثال سامنے رکھی. جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے، ابواب الفقہ، حدیث آئی ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جنگلوں سے گزرتا ہوں، ہمارے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے، آگے پر خطر راستہ ہے، نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے، میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ آقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو باندھ دوں
کب اللہ پر بھروسہ کروں، اُطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں جنگل میں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں۔ میں سونے چاہتا ہوں، سونے جا رہا ہوں، بستر پہ لیٹنا چاہتا ہوں، جنگل میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میری اونٹنی ہے۔ اب توکل بھی کرنا ہے اللہ پر، اونٹنی کو اللہ کے بھروسے پر بھی چھوڑنا ہے، لیکن اس اونٹنی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اعقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں، اور اطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں، کھلا ہوا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ کر بھروسہ کرو۔ اونٹنی کو چھوڑ کر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، مل جائے گی، سو کر اٹھو گے تو پتا چلا کہ غائب۔ یہ کون سا توکل ہے، یہ کون سا بھروسہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹنی کو باندھ دے، پہلے انتظام کر، پہلے تدبیر کر، پہلے اپنی اونٹنی کی حفاظت کے سارے انتظام فرما لے، اور اس کے بعد توکل، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے کہ نہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کی حفاظت فرمائے گا۔ بیٹھ گئے گاڑی پہ، چلو اللہ پہ بھروسہ، یہ سکھائیں گے آج ہمیں توکل بڑے آرام سے۔ ارے بہار بنگال میں تو بچے پڑھتے ہو مولانا صاحب، ارے میں کہہ رہا ہوں جون کا مہینہ مت لو پروگرام، بارش، ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ، دے دیجیے مولانا صاحب، مئی خالی نہیں ہے آپ کا، جون ہی دے دیجیے، ارے بارش ہو سکتی، ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں۔ ارے تدبیر بھی تو دیکھو، جب آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں بارش ہے، بارش تو آج بھی ہو سکتی تھی، بارش تو کل بھی، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہے کنفرم ہے کہ جون میں اکثر ہوتی ہے، اور جن دنوں میں آپ لے رہے ہیں وہ اکثر مہینہ بارش کا ہے، تو یا تو آپ کے پاس واٹر پروف پنڈال ہونا چاہیے، یا کوئی ہال ہونا چاہیے، یا کوئی بڑا آپ کے پاس گراؤنڈ ایسا ہو جس پر پانی نہ آئے، یہ سارے انتظامات نہیں، روڈ پہ کر رہے ہیں، 80,000 کا مجمع ہونا ہے، پنڈال آپ کے پاس واٹر پروف نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اور جون کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا توکل، بھروسے کا مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اور جب بارش ہو گئی تو کہنے میں نے روک دی تقریر، اپنے روم میں آ گیا، بولے آپ تقریر، میں نے کہا کیوں؟ بارش ہو رہی، بولے آپ نے ایسی ڈیٹ دی کہ جس میں اچھی معاملہ ہے۔ آپ توکل خود نہ کریں اللہ کی ذات پر، توکل کر رہے ہیں تو اس کا غلط معنی آپ لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے تمام باہمی معاملات میں آپس میں مشورہ کر لو، اور جب کسی کام کاج میں مصمم کر لو، کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی ذرا ایک دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت اور اس کے بعد میں پھر حدیث اور واقعات۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جب سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے واقعات۔ قرآن کی دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکال دے گا، راستہ نکال دے گا، نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور آگے والے جملے دیکھیے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے یہاں سے روزی مل جائے گی۔ اور آگے والا ٹکڑا، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ اس کے لیے حسب کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے، یعنی اس کے لیے اللہ ہی بس ہے، اللہ کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ مجھ پہ بھروسہ کرو، پہلے میرے بھائیوں ذرا دیکھیے گا تقوی اور توکل کی جیتی جاگتی ایک مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب انسان آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرما۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹے دیکھو تمہارے نانا کا حکم ہے جب اللہ کے نام پر کوئی مانگے اور سوال کرے تو اس کو گھر سے خالی ہاتھ مت جانے دو۔ آئے میرے بیٹے اپنی ماں سے جا کر کہو، فاطمہ سے جا کر کہو کہ کچھ گھر میں ہو تو دے دے۔ حضرت فاطمہ نے جواب بھیجا کہ گھر میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ 6 درہم رکھے ہوئے۔ حضرت علی نے حسن سے کہا جاؤ ان 6 درہم کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت حسن جب 6 درہم لے کر آئے، ماں نے فاطمہ نے یہ بھی فرما دیا تھا ابو سے کہہ دینا، علی سے کہہ دینا ان 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، شام کو کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننا ہے،
ہاں اور بھی بہت سے ضروری کام ہوا کرتے ہیں گھر میں، وہ تمام کام باقی ہے، اور ان 6 درہموں کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت حسن نے یہ 6 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، فرمایا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان 6 درہموں پر تمہاری ماں اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی، اس کے اوپر تمہاری ماں کو کیوں بھروسہ نہیں؟ میرے بیٹے اپنی ماں سے کہو اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اور ان 6 درہموں کو اٹھایا اور اسی غریب کو، اسی فقیر کو، مسکین کو دے دیا۔ وہ لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب حضرت علی کے سامنے پورا دن پڑا ہے، رات ہے، شام کا کھانا ہے، گھر میں اور بھی ضرورتیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے۔ اے اللہ میں نے تیری راہ میں دے دیا، میں نے نچھاور کر دیا، اب میں نہیں جانتا شام کو کھانا کہاں سے بنے گا۔ اے اللہ میں تو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، لا نہیں مجھے کھانا دے، نہیں آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اب حضرت علی مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں، شام کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے، چلو کچھ محنت کریں۔ وہ نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے، اور حضرت علی اس اونٹ کی قیمت لگانے لگے۔ اس نے کہا اے علی نقد لیتے ہو؟ اگر نقد پیسہ دیتے ہو تو 120 درہم، اور اگر پیسہ 2-4 دن کے بعد دیتے ہو تو 140 درہم۔ اب بتائیے، حضرت علی نے کہا نقد تو میرے پاس دینے کو ہے نہیں، میں تو 4-5 دن کے بعد ہی تمہیں لوٹا پاؤں گا۔ اس نے 140 درہم میں وہ اونٹ بیچ دی۔ علی نے 140 درہم کا وہ اونٹ، 140 درہم میں وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور 5 دن کا اس سے ٹائم لے لیا۔ 5 دن کا ٹائم، 5 دن کا وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لے لیا کہ 5 دن کے بعد ہم آپ کی قیمت آپ کو بکے گا نہیں، پروفٹ نہیں، اونٹ لے لیا اور 5 دن کا وقت دے دیا، وہ یہودی چلا گیا۔ اب حضرت علی اس اونٹ کو لے کر اونٹ کی منڈی میں، بازار میں آ جاتے ہیں اور اونٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اونٹ کی خوبصورتی اور اس کی صحت و تندرستی دیکھ کر ہر آدمی اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی نیلامی لگنے لگی، جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا یہ اونٹ کو دے دیا جائے گا۔ 100 دینار، 100 درہم سے شروع ہوتا ہے، اور لگتے سب سے آخری بولی 200 درہم کی لگتی۔ حضرت علی نے اسی دن جو سب سے لاسٹ والی بولی تھی 200 درہم، 200 درہم میں اونٹ کو بیچ دیا، 200 درہم میں اونٹ فروخت کر دیا، دے دیا۔ اور 200 دن لے کر یہودی، 5 دن کا وقت تھا، چلو پہلے ہم اور کام کر لیں، 5 دن کا ٹائم ہے، بعد میں، یہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چلو جیسے ہی پیسہ ہمیں ملے گا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کے ہم قرض دار ہم دے دیں گے، اور ہم نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دے دیا، آپ کے پاس 10 ہی دن میں انتظام ہو گیا، ارے ابھی تو چلو ابھی ہم اور مال لے لیتے ہیں، پھر یہ وہ ان کے ہاں نہیں تھا یہ سب سسٹم، آج ہی بکا تو 5 دن ہم کیوں انتظار کریں، ہم آج ہی کیوں نہیں اس کی قیمت دے دیں۔ حضرت علی اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو 140 درہم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا علی آپ نے تو 5 دن کا وعدہ لیا تھا، میں نے تو 5 دن ابھی ہونے بھی نہیں پائے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت لکھتی ہے حضرت علی نے اس کو 140 درہم دے دیے، اب بچے 60 درہم، 240 دے دیے، اب بچے 60 درہم۔ ان 60 درہموں کو لے کر حضرت علی جب گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ نکل کے آئیں، اے علی میں یہاں ہوں، لیجئے 60 درہم۔ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت علی نے وہ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ حضرت علی کا وہ 60 درہم فاطمہ کو دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اگر عورت سمجھدار ہے اور گرہستی اچھی طرح چلاتی ہے تو شوہر اپنے دن بھر کی کمائی، مہینے بھر کی کمائی، سال بھر کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتا ہے، اور بیوی گھر کے مزاج کو جان کر اچھی طریقے سے گرہستی چلا سکتی ہے۔ جرجی صاحب یہ بیان مت کرو، اگر یہ بیان کر دیا تو آج ہی ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے کہیں گی دیکھا نہیں مولانا حضرت علی پوری کمائی فاطمہ کو دیتے تھے، تم تو فیئر اینڈ لولی کے لیے بھی نہیں دیتے ہو، تم تو پاؤنڈز کے لیے بھی نہیں دیتے ہو، تم تو چوڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہو۔ آج ہی سوال ہونے لگیں گے، اس لیے میں نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ کو اعتماد ہے اور آپ کی بیوی اس سے آپ کو تجربہ ہے کہ وہ گرہستی کے چلانے میں بہت اچھی ہے اور وہ پیسہ برباد نہیں ہونے دیتی ہے، تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو دیجئے۔ حضرت علی نے جب 60 درہم حضرت فاطمہ کو دیے تو فاطمہ نے کہا تھا اے علی آپ تو 6 درہم لے کر نکلے تھے، یہ 60 کہاں سے آ گئے اتنی جلدی؟ فرمایا اے فاطمہ
کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی جگہ سے۔ دیکھو اے فاطمہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا 6 درہم اللہ کی راہ میں ہم دیں گے اور 6 کے بدلے میں اللہ 60 ہمیں دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم 1 درہم میری راہ میں خرچ کرو گے، ہم 10 درہم کا ثواب تمہیں دیں گے۔ اللہ نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا، یہ تو دنیا ہی میں مجھے مل گیا۔ 6 کا 10 گنا 60 اور ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ لیا گیا، ہمارے رجسٹر میں لکھ لیا گیا، آخرت میں وہ ثواب ہمارا باقی ہے۔ تو میری بیوی فاطمہ، ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اور ہم نے محنت کی اور اللہ نے ہمیں یہ نتیجہ یہ دیا۔ آئے فاطمہ، تمہیں معلوم ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا تقوی اور توکل دونوں کو اس آیت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی جہاں ہوگا وہاں توکل ہوگا اور جہاں توکل ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ تقوی ہے توکل نہیں تو بیکار، توکل ہے تقوی نہیں تو بیکار۔ تقوی اور توکل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موبائل کے لیے سم کارڈ لازم ہے اور سم کے لیے موبائل لازم ہے۔ آپ کے پاس 50,000 روپے کا موبائل ہے اور اینڈرائڈ موبائل ہے، ایپل کا موبائل ہے، قیمت اس کی 50,000 ہے، لیکن وہ بیکار ہے اگر اس میں 10 روپے کی سم نہیں پڑی۔ 10 روپے کی سم نہیں پڑی ہے تو وہ بیکار ہے۔ اور آپ کی سم میں 1 لاکھ روپے کا بھی بیلنس پڑا ہو، لیکن اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سم کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی موبائل نہیں ہے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ بھی آپ کا بیلنس جو سم میں پڑا بیکار ہے، کیونکہ سم کو موبائل چاہیے اور موبائل کو سم چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اگر تقوی ہے، توکل نہیں تو بیکار، توکل ہے لیکن تقوی نہیں تو بیکار۔ ایک موٹر سائیکل چلانے والا وہ ہم سے کہے اور ایک بے نمازی آدمی اپنی گاڑی پہ بٹھاتے وقت 4 ویلر پہ یہ کہے ارے لائسنس نہیں تو کیا ہوا، بیٹھو اللہ پہ توکل تو ہے پہنچو گے۔ میرے بھائیوں، تیرے پاس توکل تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے اور اس لیے بیکار ہے تیرا توکل۔ تو تقوی اور توکل بالکل دونوں ضروری ہے، جیسے ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ بیان کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، تو آپ کو جنت ملے گی۔ آپ کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں تو خدشہ ہے، آپ کے پاس عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں تب بھی خدشہ ہے۔ آپ چاہے کتنے اچھے عمل کریے، چاہے کتنا غریبوں کو پانی پلائیے، گرمیوں میں روک روک کر بس روک روک کر پیاسوں کو پانی پلائیے، روک روک کر کینسر کے مریضوں کا علاج کرائیے اور پیسہ خرچ کریے، بہت اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی غریب اور مجبور آدمی کے کینسر کا علاج کرا دیا، کسی مجبور اور غریب آدمی کی لڑکی کی شادی آپ نے کرا دی، لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کام تو آپ اچھا کر رہے، عمل صالح تو ہے آپ کے پاس،